اس ویڈیو میں بات کروں گا الرجک رینائٹس یا ناک کی الرجی کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں یہ الرجک رینائٹس کتنے قسم کا ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، سائن سمپٹمز کیا ہوتے ہیں اور کیا پریکاشنز کر کے ہم الرجک رینائٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کی کیا ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے پہلے بات کرتے ہیں سائن سمپٹمز کی۔ تو الرجک رینائٹس میں چھینکوں کا آنا بہت زیادہ تعداد میں، اس کے علاوہ ناک میں اریٹیشن رہنا، گلے میں اریٹیشن رہنا، کیرا یعنی پانی وغیرہ نکلتا رہنا، یعنی پانی آتا ہے، اس کے علاوہ وہی کیرا گلے کے اوپر گرتا ہے پھر اریٹیٹ کرتا ہے گلے کو، جو کہ کھانسی یا کسی بھی طرح کے چیسٹ انفیکشن یا استھما کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے میں درد رہتا ہے، آپ کا گلا اریٹیٹ کرتا رہتا ہے، اور اگر سائن سمپٹم دیکھیں تو اسی الرجک رینائٹس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں جلن رہتی ہے، اس کے علاوہ ناک بہتی رہتی ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی علامات کے اوپر جو کہ الرجک رینائٹس یا جو ناک کی الرجی ہے اس کی وجہ سے کسی بھی انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وجوہات کے اوپر۔ مختلف لوگوں کے اندر الرجک رینائٹس کی مختلف وجوہات ہیں۔ کسی کو ایئر کنڈیشن ٹھنڈ وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے، اسپائسی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کو ہاؤس ڈسٹ مائٹس کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کوکنگ کے کچن میں خاص طور پہ جو مسالہ جاتا ہے اس سے الرجی ہوتی ہے کہ جب بھی ان چیزوں سے ایکسپوئر ہو، اس میں اسموکنگ ہو گئی، اس کے علاوہ اسپائسی فوڈز ہو گئی آپ کی، یا اس کے علاوہ انوائرمنٹ کا چینج ہونا، یعنی ٹھنڈے سے گرم انوائرمنٹ میں جانا، گرم سے ٹھنڈے انوائرمنٹ میں جانا۔ مزید اگر بات کریں پالوشن وغیرہ ہو گئی، اسموکنگ ہو گئی، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے کوئی پرفیومز ہیں، اور اس کے علاوہ فلاورز ہو گئے یعنی پھولوں سے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بھی ہمارے انوائرمنٹ میں کچھ میں نے ذکر کی، یا اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہیں جو کہ الرجک رینائٹس کی وجہ بنتی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، کہ الرجک رینائٹس ہو کیوں جاتا ہے۔ جب کسی بھی طرح کا کوئی پولن یا الرجن باہر سے اندر جاتا ہے تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اور ان شارٹ میں اس کے خلاف ہسٹامین ریلیز ہو جاتے ہیں۔ تو ہسٹامین یہی سمپٹم نکالتا ہے کہ رنی نوز ہونا، رینوریا جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ الرجک رینائٹس یعنی سنیزنگ وغیرہ، گلے میں پین ہونا، گلا اریٹیٹ کرنا، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کو ہائپر سینسٹیوٹی ٹائپ 1 ریئیکشن کہتے ہیں، اس میں IgE لیول بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ تو ہسٹامین کی وجہ سے یہ سارے سائن سمپٹمز آتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی الرجک رینائٹس کے بارے میں، اور اب مزید بات کرتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کے مسائل اگر کسی ایک موسم میں ہوتے ہیں تو اسے سیزنل رینائٹس کہتے ہیں۔ اگر آپ کو پورا سال ہی یہ سارے علامات، یہ سمپٹمز رہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پیرینیل رینائٹس۔ ہم نے الرجک رینائٹس کے بارے میں بات کی، اس کے سائن سمپٹمز کے بارے میں بات کی، کازز کیا ہیں، کازیٹیو فیکٹرز کیا ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پریکاشنز پہ۔ پریکاشنز پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی کازیٹیو فیکٹر جو آپ کے اندر الرجک رینائٹس کی وجہ بن رہے ہیں ہمیں ان سے اوائڈ کرنا ہے۔ تو الرجی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پریکاشنز ہیں، کہ ہم جتنا کیئر کریں گے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پریکاشنز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ مینجمنٹ کی اگر بات کریں تو اس کی ٹریٹمنٹ میں ہم اینٹی ہسٹامین دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نیزل کنجیشن ہو جائے تو پھر ہم نیزل سپریز بھی دیتے ہیں۔ اگر یہ رینائٹس برس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم ماسک سیل اسٹیبلائزرز بھی دیتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ پریکاشنز ہے، اور ہم جو ٹریٹ کرتے ہیں اس کو سمپٹومیٹکلی ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس الرجک رینائٹس کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر کی طرح پریکاشنز کا محتاج ہے، یعنی ہم جتنا حفاظت کریں گے اتنا ہی ہم الرجک رینائٹس یا کسی بھی قسم کی الرجی سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو الرجک رینائٹس ہے اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے تو یہ جو کیرا ہے یا یہ جو پانی ہے یہ گلے کے اوپر گرتا ہے اور الرجک استھما کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیسٹ انفیکشن کی وجہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی نیزل کنجیشن ہوتی ہے یعنی آپ کا ناک بند ہوتا ہے تو جو ناک ہے اس کے جو بھی فنکشنز ہیں یعنی پالیوٹیڈ ایئر کو ٹھیک کرنا، کنٹامینیٹڈ ایئر کو پیور کرنا ہے، تو وہ کام، وہ فنکشن ٹھیک سے نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہی کنٹامینیٹڈ ایئر ڈائریکٹ ہمارے ونڈ پائپ کے اندر یعنی پھیپھڑوں کے اندر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیزل کنجیشن ہے وہ پولج کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ تو ہم نے بات کی الرجک رینائٹس کے بارے میں، ناک کی الرجی کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کون سے کازیٹیو فیکٹرز ہیں، اور اگر یہ ہو جائے تو کیا پریکاشنز کرنی چاہیے، یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو ٹریٹ نہ کریں تو کون سی پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔